بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ آج کے دن کے کوئی 3-4 چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جن پہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ضروری ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے حلف لے لیا اور علوی صاحب نے ان سے حلف لیا، جو ڈیفینیٹلی ناگوار گزرے گا محترم عمران خان صاحب۔ حلف لینے کے بعد انہیں تقریباً کئی ممالک سے مبارکباد کے پیغامات آئے، جن میں سعودی عربیہ، چائنا، ٹرکی، ایران اور سعودی عربیہ فی الوقت، اور ویسے بھی امریکہ کے سفیر نے بھی انہیں مبارکباد دی۔ تو یوں ہی لگتا ہے جیسے کہ یہ مسلم لیگ نواز کے جو شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم جو ہیں، they are like born under a lucky star۔ تو یہ خوش قسمت ہیں، لیکن ان کی قربانیاں بھی ہیں۔ ان چاروں کی، نواز شریف، شہباز، مریم اور حمزہ، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جان تو ان کی بچ گئی، لیکن انہوں نے مشرف دور سے لے کے عمران کے اختتام تک بہت ظلم و جبر برداشت کیے۔ اب بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے شہباز شریف صاحب پہ کہ rather to build the castles in the air، انہیں چاہیے کہ اب وہ کچھ ایسا کریں کہ یہ بھوکی ننگی اور بے بس عوام جو ہے انہیں کو ریلیف مل سکے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر گیس اور بجلی آتی ہے، تو کوشش کریں کہ یہ ڈومیسٹک یوزر کے لیے، کنزیومر کے لیے اس کی پرائز کافی کم کر دی جائے، اور یہ جو ملوں کو اور دوسرے لوگوں کو آپ سبسڈی دیتے ہیں اس کو ختم کر کے یہ گھریلو صارفین کو اس میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ سملرلی آج بلاول صاحب نے بھی گفتگو کی۔ بلاول اپنی ایج کے حساب سے بہت میچور، بہت سینسیبل بات کرتے ہیں۔ یہی چیز ثابت کرتی ہے ایک ڈائنیسٹی کہ بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے بعد بلاول بھٹو تمام کوالٹیز، تمام وہ خوبیاں رکھتے ہیں جو وہ ایک اچھے سیاستدان میں ہونی چاہیے۔ اب شہباز شریف اور بلاول کو مل کے دے مسٹ گیٹ ٹو دا باٹم اور اینڈ بریک دا آئس۔ یہ جو لوگوں کی محرومیاں ہیں، یہ مل بیٹھ کر اس کو ختم کریں۔ صوبوں میں جو تفریق ہے اس کو ختم کریں، اور این ایف سی ایوارڈ جو 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے جو حقوق ہیں ان کو دیے جائیں، ان کو پیسے دیے جائیں، اور وہ پھر ان کو ٹرانسپیرنٹلی ان کو وہ آگے عوام پہ خرچ کر سکیں۔ بہت بری حالت ہے اس وقت عوام کی، اور وہ آخری امید پروبیبلی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے ملے گا، اس حکومت سے ملے گی انہیں۔ اب تیسری بات جو میں نے کرنی ہے وہ عمر ایوب صاحب کے بارے میں ہے، جو اپوزیشن پی ٹی آئی کے بڑے سرخیل بنے ہوئے ہیں، اور کل انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ ضیائی ٹولہ بیٹھا ہوا ہے۔ بڑا افسوس ہوا سن کے کہ کسی نے انہیں ایوبی ٹولہ نہیں کہا۔ ان کے دادا محترم ایوب خان فیلڈ مارشل، جو خود ساختہ فیلڈ مارشل تھے، اور جو جواز بنے بنگلہ دیش کو بنانے کا، جنہوں نے اتنا گھناؤنا کام کیا کہ 3 دریا بھیج دیے انڈیا کو، اور سب سے بڑی بات کہ مادر ملت کے ساتھ جب الیکشن تھا ان کا تو انہوں نے رگڈ کیا الیکشن کو، اور مادر ملت پہ اتنے ہنس انہوں نے الزامات لگائے جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی، ارسپیکٹو جانتے ہوئے کہ یہ قائد محترم جناب محمد علی جناح کی بہن ہے اور پاکستان بنانے میں یہ پیش تھی، لیکن انہوں نے بلو دی بیلٹ ان پہ الزامات لگائے۔ حالانکہ ان کی الیکشن پہ، فاطمہ جناح اور ایوب خان کے الیکشن میں، اسی مجیب الرحمان نے جس سے بنگلہ دیش بنایا، اسی
بگٹی نے جسے قتل کر دیا گیا، انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی پوری سپورٹ کی، جماعت اسلامی نے سپورٹ کی، لیکن ایوب خان نے انہیں غلط شکست دی اور خود ساختہ اپنی وکٹری انہوں نے کلیم کی۔ تو انہی کے یہ پوتے ہیں محترم عمر ایوب صاحب۔ تو یہ جو ڈائنیسٹی ہے نا، یہ جو خاندانی خون جو دوڑتا ہے، وہ ضرور ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی کیا کیپیبلٹی ہے، اس میں کیا اہلیت ہے، اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، کیا مزاج ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 2017 تک یہ نون لیگ میں تھے اور نواز شریف سے 2 قدم پیچھے ان کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے محترم عمر ایوب صاحب۔ 2018 کا الیکشن آیا تو جب مار کے پی ٹی آئی کے شپ میں سوار ہو گئے، اور آج یہ عمران کو پلیز کرنے کے لیے تمام ایتھکس، تمام باتیں بھولے ہوئے ہیں، وہ اتنی بدتمیز گفتگو کرتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بات بھی آپ ایک ڈیسنٹ طریقے سے پارلیمنٹ میں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک قسم کھائی ہے کہ ہر بات میں انہوں نے ایک بدتمیزی، گالی اور ایک ایروگنس والا رویہ شو کرنا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو اب میں حیران ہوں، بیرسٹر گوہر بڑے معقول آدمی لگتے ہیں، وہ بھی ویسی بات کر رہے ہیں، اسد کیسر بھی اسی انداز میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ دے آر پٹنگ اے چیٹ اپون، کہ یہ آئی ڈونٹ نو کہ پی ٹی آئی والوں کو کب سمجھ لگے گی۔ عمران خان کو کاش ایسی محفل میں وہ بیٹھے ہوتے جہاں پہ وہ ایتھکس سیکھتے۔ وہ جیل میں ہیں، انہیں چاہیے کہ علماء کرام کی کتابیں پڑھیں، لوگوں کے کریکٹرز کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ پڑھیں، انہیں پتہ چلے کہ اچھا کردار کیسے بنتا ہے۔ اور آخری بات جی، سنی اتحاد کونسل کو جو ان کی ڈیمانڈ تھی ریزرو سیٹوں کی، وہ مسترد کر دی ہے الیکشن کمیشن نے۔ 4-1 سے فیصلہ کیا ہے، لیکن جو بھروانہ صاحب ہیں ممبر پنجاب الیکشن کمیشن بورڈ، انہوں نے جو اپنا ڈسینڈنگ نوٹ لکھا ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر یہ ریزرو سیٹس اور خواتین کی مخصوص نشستیں اگر سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا سکتی تو یہ کسی اور کو بھی نہ دی جائے، کسی دوسری پارٹی میں بھی یہ جو بھی کویشن ہے اس حساب سے تقسیم نہ کی جائے۔ تو ضروری نہیں ان کی یہ بات جسٹیفائڈ ہو۔ آئین کے آرٹیکل کی روح سے یہ جو 7-8 مخصوص نشستیں ہیں یہ غالباً دوسری پارٹیوں میں جائیں گی، اور اس میں بڑا جسٹیفائڈ، یہ کامن سینس، عام کامن آدمی میرے جیسا وہ بھی سمجھتا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے، جس کا کوئی نمائندہ بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہے، اور سنی اتحاد کے جو روح رواں ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ بھی کسی اور نشان سے الیکشن جیتے ہوئے ہیں، وہ بھی سنی اتحاد کونسل کو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ نہیں کرتے، اور پی ٹی آئی ساری کی ساری سنی اتحاد کونسل میں چلی گئی۔ آئی ڈونٹ نو، عمران خان کو اور اس کے باقی دانشوروں کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا کہ یہ آپ کا چوائس، یہ آپ کی سلیکشن غلط ہے، اور آج اس کا خمیازہ انہوں نے بھگت لیا کہ انہیں محروم کر دیا گیا ان مخصوص نشستوں سے جن پہ اگر وہ پی ٹی آئی ہوتی تو ان کا استحقاق تھا۔ فی الوقت اتنا ہی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔